नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। आलमी ख़ुनामे में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्ख़ियों पर एक नज़र डालते हैं। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम एक तरफ़ा तस्लीम करने से नहीं, मुज़ाकरात से मुमकिन बनाया जाए, अमरीका का बयान। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान के बाद अमरीका ने तशवीश का किया इज़हार। हर तरह के विज़िट वीज़े पर मक्के मुकर्रमा में दाखिले पर पाबंदी। हज मौसम के बाद खिलाफ़े काबा भी ऊपर की जानिब उठा दिया गया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने 4 जुलाई को मुल्क में इलेक्शन कराने का ऐलान किया। इलेक्शन के ऐलान के बाद बरतानी पार्लियामेंट जुम्मे को तहलील हो जाएगी। इब्राहिम रईसी की आज कर दी गई तदफीन, आलमी कायदीन ने शिरकत। ईरान की सड़कों पर अपने कायदीन के आखिरी दीदार के लिए सरों का समंदर। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के रुकने पार्लियामेंट का कोलकाता में कत्ल। तहक़ीक़ात शुरू कर दी गईं। 56 साला अनवरुल अज़ीम को कोलकाता में लाश मिली थी। मैक्सिमो इंतखाबी जलसे के दौरान स्टेज गिर पड़ा, 9 अफराद हलाक और 50 जख्मी। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां। अब खबरों की तफसील पेश है। व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर जो बाइडन के ख्याल में फ़लस्तीनी रियासत का हुसूल मुज़ाकरात से मुमकिन बनाया जाए, न कि एक तरफ़ा तौर पर तस्लीम करके। 3 यूरोपीय ममालिक आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान के बाद अमरीका ने तशवीश का इज़हार किया है। पेश है खुसूसी रिपोर्ट। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर जो बाइडन के ख्याल में फ़लस्तीनी रियासत का हुसूल मुज़ाकरात से मुमकिन बनाया जाए, न कि एक तरफ़ा तौर पर तस्लीम करके। 3 यूरोपीय ममालिक आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान के बाद अमरीका ने तशवीश का इज़हार किया है। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हवाले से हर मुल्क अपना फ़ैसला खुद कर सकता है, लेकिन सदर जो बाइडन के ख्याल में फ़रीक़ैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात बेहतरीन तरीक़ा है। जैक सलिवान ने कहा, सदर बाइडन के ख्याल में 2 रियासती हल जो इसराइल की सिक्योरिटी और मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी अवाम की वक़ार और सलामती का ज़ामिन, ख़ित्ते में सब के लिए तवील मुद्दती सलामती और इस्तेहकाम का बेहतरीन तरीक़ा है। सदर बाइडन इस बात पर जोर दे चुके हैं कि 2 रियासती हल को फ़रीक़ैन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात से मुमकिन बनाया जाए, न कि एक तरफ़ा तौर पर तस्लीम करके। जैक सलिवान से सवाल किया गया कि अमेरिका को इस बात पर तशवीश है कि 3 यूरोपीय ममालिक के बाद दीगर भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फ़ैसला करें, तो उन्होंने कहा, अमेरिका अपनी पोजीशन के हवाले से शियाकतदारों को आगाह करता रहेगा, देखते हैं आगे क्या होता है। वाज़ेह है कि यूरोपीय ममालिक नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन के रहनुमाओं ने फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम के बगैर मशरिक़ वस्ता में अमन क़ायम नहीं हो सकता। स्पेन के वज़ीर आज़म भी ऐलान किया, 28 माह को वज़रा कौंसिल फ़लस्तीन को बतौर आज़ाद रियासत तस्लीम कर लेगी और आइंदा मंगल यानी कि 28 मई को स्पेन की काबीना फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेगी। इसी तरह आयरलैंड के वज़ीर आज़म ने भी कहा, स्पेन और नॉर्वे के साथ मिलकर इक़दाम करने जा रहे हैं, जो आयरलैंड और फ़लस्तीन के लिए एक तारीख़ी अहम दिन होगा। सऊदी अरब ने यूरोपीय ममालिक के इस फैसले को खुश आइंद करार दिया। जॉर्डन ने भी इस इक़दाम को खुश आइंद करार दिया। 6 रुकनी खलीज ताउन काउंसिल ने यूरोपीय ममालिक के इस इक़दाम की हिमायत में बयान जारी किया। इसराइल ने रद्द अमल में स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे से अपने सफ़ीरों को वापस तलब कर लिया। इस्लामी ताउन तंजीम ने यूरोपीय ममालिक के इस फैसले को अहम तारीख़ी कदम करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने मौसम हज के बाद ग़िलाफ़े काबा को ज़मीन से 3 मीटर ऊपर उठा दिया है। हर साल हज के दिनों में ये रस्म अदा की जाती है ताकि ग़िलाफ़े काबा महफूज रहे। हरमैन इंतज़ामिया ने कहा कि ग़िलाफ़े काबे को बुलंद करने के बाद मखसूस कॉटन के सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। इंतज़ामिया ने कहा कि ग़िलाफ़े काबा हज मौसम में बुलंद कर दिया जाता है, क्योंकि इन दिनों दुनिया भर से लाखों की तादाद में आज़मीन हज अर्ज़ मुक़द्दस आते हैं, जिनमें बाज़ लोग ग़िलाफ़े काबे का कुछ हिस्सा हासिल करने के लिए इसे ब्लेड या कैंची से काट लेते हैं। इसलिए ग़िलाफ़ को इन मौके पर बुलंद कर दिया जाता है। ग़िलाफ़े काबा को बुलंद करने की दूसरी वजह यह है कि इसे महफूज और साफ़ रखा जाए, क्योंकि बेशतर आज़मीन की ख्वाहिश होती है कि वे ग़िलाफ़ से लपेटें और इसे चूमें। हर तरह के विजिट वीज़े पर मक्के मुकर्रमा में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक आज से सिर्फ हज वीज़े के हामिल अफरादी मक्के मुकर्रमा में दाखिल हो सकेंगे। मक्के मुकर्रमा में मौजूदा विजिट वीज़े के हामिल अफराद फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाएँ।
سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے حج کے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی پر جرمانے عائد کرنے کا بھی اعلان کیا جا چکا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرے کے مطابق رواں سال 14 سے 19 جون تک مناسک حج ادا کیے جائیں گے۔ روس نے کرپشن کے الزام میں سینئر جنرل کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ کسی اعلیٰ عہدے پر فائز فوجی شخصیت کی تیسری گرفتاری ہے۔ ایک فوجی عدالت نے روس کے جنرل اسٹاف کے نائب سربراہ وادیم شمرین کو رشوت لینے کے شبے میں ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اس الزام میں 15 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ ناقدین اور حزب اختلاف برسوں سے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ روسی فوج کرپٹ ہے، تاہم اس کے سربراہان کو شاذ و نادر ہی کسی قسم کے سنگین تحقیقات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ برطانوی وزیراعظم رشی سونک نے 4 جولائی کو ملک میں الیکشن کرانے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق وزیراعظم رشی سونک 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر خطاب کرتے ہوئے ملک میں الیکشن کرانے کا اعلان کیا۔ برطانوی وزیراعظم دفتر کے مطابق الیکشن کے اعلان کے بعد برطانوی پارلیمنٹ جمعے کو تحلیل ہو جائے گی۔ رشی سونک کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ کنگ چارلز سے ملاقات کی ہے اور انہیں قبل از وقت انتخابات کے فیصلے سے آگاہ کیا ہے۔ بادشاہ چارلز نے پارلیمنٹ تحریر کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ ہندوستان نے پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے حکمراں جماعت عوامی لیگ کے رکن اسمبلی کے قتل کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ آج سے ایک ہفتہ قبل ملک میں لاپتہ ہونے والے بنگلہ دیشی حکمراں جماعت کے رکن 56 سالہ انور العظیم انار کی گزشتہ روز انہیں 22 مئی کی صبح کو کلکتہ میں لاش ملی تھی۔ انور العظیم انار کی فیملی نے 18 مئی کو لاپتہ ہونے کی اطلاع دی تھی، جب فیملی کو ان کے فون سے بھیجے گئے ٹیکسٹ پیغامات موصول ہوئے جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں دارالحکومت نئی دہلی گئے ہیں۔ So definitely I believe it may be happened and we want to endorse it, but still now we don't have any authentic information from the government of India, so still now we will have to wait, but we apprehend that he may be killed or assassinated because our Home Minister has already announced it. So what investigations as of now is stating what are the reason behind the killing and something else? So many reasons behind it might be, but we don't have any clear information. So far I know he was very frequent traveler at Kolkata, and you know that he had been elected as a member of the parliament from our border area of Bangladesh. So he had a very good relationship with the... ایرانی صدر کے آخری رسومات میں عوام کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے، جس کے بعد ابراہیم رئیسی کی تدفین آج مشہد میں روضہ امام رضا کے احاطے میں کی جائے گی۔ عالمی قائدین نے بھی رئیسی کے آخری سفر میں شرکت کی اور خراج عقیدت پیش کیا۔ پیش ہے خاص رپورٹ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، شاہ سلمان کے مشیر اور کابینہ کے رکن شہزادہ منصور بن مطب بھی آج تہران پہنچے اور صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی وفات پر ایرانی حکام سے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد کی جانب سے اظہار تعزیت کیا۔ سعودی وزیر خارجہ اور شاہ سلمان کے مشیر جب تہران پہنچے تو ایرانی صدر کے ڈپٹی چیف آف اسٹاف برائے سیاسی امور محمد جمشیدی اور نئے وزیر خارجہ علی باقری نے ان تمام کا خیر مقدم کیا۔ اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم بھی شہباز شریف کی تعزیت کے لیے تہران پہنچے تھے۔ شہباز شریف نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی سے ملاقات کی اور صدر ابراہیم رئیسی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ پاکستانی وزیر اعظم نے اپنے تعزیتی تقریب میں شرکت کی، جس میں انہوں نے ایران کے لیے صدر ابراہیم رئیسی کی خدمات اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے حوالے سے ان کی خدمات کو سراہا۔ شہباز شریف نے ابراہیم رئیسی کے اپریل میں دورہ پاکستان کو بھی یاد کیا اور پاکستان ایران دو طرفہ تعلق کو فروغ دینے میں سابق صدر کے قابل ستائش کردار کو اجاگر کیا۔ واضح رہے کہ ہیلی کاپٹر حادثے میں وفات پا جانے والے صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ جنازے میں شامل ہونے کے لیے ہزاروں ایرانی شہری تہران کی سڑکوں پر نکل پڑے۔ صدر رئیسی کے پورٹریٹ اٹھائے ہوئے ہزاروں افراد شہر کے وسطی میں تہران یونیورسٹی کے اندر اس کے آس پاس جمع ہوئے، جہاں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی نے صدر رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی نماز جنازہ کی امامت انجام دی۔ تہران سے میتیں شمال مشرق میں صدر رئیسی کے آبائی شہر مشہد منتقل کرنے سے پہلے جنوبی خراساں صوبے میں لی جائی گئی، جہاں آج شام امام رضا کے مقبرے کے قریب ان کی تدفین کر دی جائے گی۔
سپریم لیڈر خامنئی جو ایران میں حتمی اختیارات رکھتے ہیں 5 روزہ قومی سوگ کا اعلان کیا اور نائب صدر 68 سالہ محمد مغبر کو صدر رئیسی کے جانشین کے لیے 28 جون کو ہونے والے انتخابات تک نگران صدر مقرر کیا۔ یاد رہے کہ ایران کے صدر رئیسی کا ہیلی کاپٹر اتوار کے روز تبریز کے راستے میں شمالی ایران کے دھند سے ڈھکے ایک پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ وہ آذربائیجان کی سرحد پر ڈیم کے منصوبے کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے بعد تبریز شہر جا رہے تھے۔ اس حادثے میں ایران کے وزیر خارجہ بھی وفات پا گئے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کے لاپتہ ہو جانے کے بعد ان کی تلاش اور ریسکیو کے لیے بہت بڑا آپریشن کیا گیا، جس میں ترکی، روس اور یورپی یونین کی مدد بھی شامل تھی۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ میکسیکو میں انتخابی جلسے کے دوران اسٹیج گرنے سے 9 افراد ہلاک اور 50 زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب میکسیکن صدارتی الیکشن میں امیدوار اپنی انتخابی تقریر کر رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق اسٹیج گرنے کا واقعہ اچانک تیز ہوا، ہوا کے جھونکے سے پیش آیا اور صدارتی امیدوار حادثے میں محفوظ رہے، مگر ان کے بہت سے ساتھی اسٹیج گرنے سے زخمی ہوئے۔ واقعے میں 3 خواتین، 1 مرد اور 1 بچی ہلاک ہوئی، جبکہ میڈیا رپورٹس میں 9 ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ امریکہ میں پہلی مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر چرس پینے والوں کی تعداد الکوہل استعمال کرنے والوں سے بڑھ گئی ہے۔ تازہ تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ تبدیلی 40 سال کے دوران نصف ریاستوں میں چرس کے استعمال کو قانونی شکل دیے جانے کے بعد دیکھنے میں آئی۔ نیشنل سروے ڈیٹا کے مطابق 2022 میں روزانہ کی بنیاد پر 1 کروڑ 77 لاکھ لوگ چرس استعمال کرتے تھے، جبکہ الکوہل استعمال کرنے والوں کی تعداد 1 کروڑ 47 لاکھ تھی۔ میکسیکو میں شدید گرمی کے باعث ہاؤلر نسل سے تعلق رکھنے والے بندروں کی بڑی تعداد مر کر درختوں سے اس طرح گرنے لگی جس طرح پکے ہوئے سیب درختوں سے گرتے ہیں۔ اپنی جاندار آواز کی وجہ سے مشہور ہاؤلر بندر جنوبی اور وسطی امریکہ کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ میکسیکو ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے، جہاں درجہ حرارت 45 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ رواں برس میکسیکو میں کم بارشوں کے باعث ندی، نالے اور ڈیم سوکھ رہے ہیں اور حکام فائر فائٹرز اور اسپتالوں کو ٹرکوں میں پانی فراہم کرنے پر مجبور ہیں۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ فلسطینی ریاست کا قیام ایک طرفہ تسلیم کرنے سے نہیں، مذاکرات سے ممکن بنایا جائے، امریکہ کا بیان۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے اعلان کے بعد امریکہ نے تشویش کا کیا اظہار۔ ہر طرح کے وزٹ ویزے پر مکہ مکرمہ میں داخلے پر پابندی۔ حج موسم کے بعد غلاف کعبہ بھی اوپر کی جانب اٹھا دیا گیا۔ برطانوی وزیراعظم نے 4 جولائی کو ملک میں الیکشن کرانے کا اعلان کیا۔ الیکشن کے اعلان کے بعد برطانوی پارلیمنٹ جمعے کو تحلیل ہو جائے گی۔ ابراہیم رئیسی کی آج کر دی گئی تدفین، عالمی قائدین نے شرکت۔ ایران کی سڑکوں پر اپنے قائدین کے آخری دیدار کے لیے سروں کا سمندر۔ پڑوسی ملک بنگلہ دیش کے رکن پارلیمنٹ کا کولکتہ میں قتل، تحقیقات شروع کر دی گئیں۔ 56 سالہ انور العظیم کو کلکتہ میں لاش ملی تھی۔ میکسیمو انتخابی جلسے کے دوران اسٹیج گر پڑا، 9 افراد ہلاک اور 50 زخمی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔